یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کو کون سی نماز پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے، ہر رکعت میں کیا پڑھنا چاہیے، کس وقت پڑھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم کو عاشورہ کی نماز ضرور پڑھیں۔ 10 محرم کو عاشورہ کی نماز ہے، وہ پڑھنے سے آپ جو چاہو گے وہی ملے گا انشاءاللہ، جو آپ چاہو گے وہی ہوگا، جو مفتی ایم قاسمی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتا رہے ہیں۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ چلیے آپ لوگوں کو ویڈیو دکھاتے ہیں، آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کو کون سی نماز پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے، ہر رکعت میں کیا پڑھنا چاہیے، کس وقت پڑھنا چاہیے، اس طرح کی بہت ساری نمازیں یوٹیوب پر اپلوڈ ہیں۔ میں نے بہت ساری کلپس کو دیکھا تو کسی میں بتایا گیا کہ فجر کے بعد 2 رکعت پڑھو، کسی میں بتایا گیا ظہر اور عصر کے بیچ میں 4 رکعت پڑھو، کسی میں بتایا گیا مغرب کے بعد پڑھو، کسی میں بتایا گیا عشاء کے بعد پڑھو، اور پڑھنے کے عجیب و غریب طریقے کہ اس رکعت میں یہ صورتیں پڑھو، اس رکعت میں یہ صورتیں پڑھو۔ تو یہ نماز کی شرعی حیثیت کیا ہے، کہ واقعی یہ نماز صحابہ اکرام سے اور حضور سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے؟ اسی چیز کو میں آج آپ لوگوں کو کلیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا کہ دین وہی ہے جو 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین میں نے مکمل کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ نبی جو تم کو دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ ایسی کوئی بھی نماز عاشورہ کے دن یا 10 محرم، عاشورہ کہہ لیں آپ یا 10 محرم کہہ لیں، بات ایک ہی ہے۔ 10 محرم کو کوئی خاص نماز، جیسا کہ یوٹیوب پر ڈھیر ساری کلپس موجود ہیں، اللہ جانے یوٹیوب پر یہ چینل والے کیوں ایسی نمازیں بنا کے پیش کرتے ہیں، میری تو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ نماز ہے، کوئی کھیل نہیں ہے، یہ نماز ہے میرے بھائی، یہ نبی کا دین ہے، کوئی کھیل نہیں ہے کہ آپ جیسے چاہو کلپ کے ذریعے لوگوں کو بتا دو۔ عجیب و غریب نمازیں ہمارے یہاں آ چکی ہیں۔ تو 10 محرم کی جو نماز یوٹیوب پہ چل رہی ہے، ایسی نماز نہ حضور سے ثابت ہے، کوئی خاص نماز، جیسے نارمل ڈیز میں آپ نمازیں پڑھتے ہیں وہی نمازیں، وہی نفل نماز جو آپ، لیکن کوئی خاص نماز 10 محرم والے دن کی ہو، صحابہ نے پڑھی ہو، ہمارے نبی نے پڑھی ہو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھی ہو یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھی ہو، 10 محرم کو کوئی خاص نماز، اسپیشل نماز الگ سے نہیں ہے، نہ حضور سے ثابت، نہ صحابہ سے ثابت، نہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت، نہ اس سے ثابت، کسی سے بھی ایسی نماز جو 10 محرم کے دن الگ سے پڑھی جاتی ہو، ایسی کوئی نماز حضور، صحابہ، قرآن، حدیث، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کسی سے بھی ایسی کوئی نماز ثابت نہیں ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے تو وہ یہ فوراً یہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی اس میں حرج کیا ہے، اگر ایسی نماز کوئی پڑھ لے تو اس میں دقت کیا ہے؟ بھائی پڑھا تو قرآن ہی جا رہا ہے، کرے تو سجدے ہی جا رہے ہیں، کرا تو رکوع ہی جا رہا ہے، تو اس میں دقت کیا ہے؟ تو میں ایسے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ظہر کی نماز میں 4 رکعت فرض ہوتے ہیں، اگر کوئی بندہ 10 رکعت نماز پڑھ لے تو اس میں کیا اس نے غلط کر دیا؟ 4 کی جگہ 10 پڑھیں، زیادہ پڑھیں، زیادہ سجدے ہوں گے 10 رکعت میں، زیادہ قرآن پڑھا گیا 10 رکعت میں۔ اب اگر 4 رکعت کی جگہ امام صاحب یا کوئی ظہر کی نماز میں 4 رکعت فرض کی جگہ ڈائریکٹ 10 پڑھ لے تو اس میں دقت کیا ہے؟ آپ کہو گے اس کی نماز ہو گئی؟ نہیں، آپ یہی کہو گے نماز نہیں ہوئی۔ وہ کہے گا ارے بھائی کیا ہوا، 4 کی جگہ میں نے 10 ہی تو پڑھی ہیں، زیادہ ہی تو پڑھا ہے۔ تو آپ یہی کہو گے اس سے کہ بھائی ہمارے نبی نے 4 ہی رکعت پڑھی ہیں، اور ہمارے نبی نے 4 ہی بتائی ہیں، ظہر میں 4 ہی رکعت ہوتی ہیں۔ امام صاحب جمعے کی نماز میں 2 رکعت پڑھاتے ہیں، 2 رکعت کی جگہ وہ 8 پڑھا دیں یا 4 پڑھا دیں تو سارے مقتدی یہ کہیں گے کہ نماز نہیں ہوئی۔ اور امام صاحب اگر یہ کہنے لگے بھائی 2 کی جگہ 4 پڑھی میں نے تو ڈبل پڑھ دی، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا دقت ہے؟ تو آپ یہی کہو گے کہ نہیں ہمارے نبی نے 2 ہی پڑھی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ دین وہ ہے جو ہمارے نبی سے ثابت ہو، ہمارا من کیا کہہ رہا ہے اور وہ زیادہ ہے یا کم ہے یہ اس سے مطلب نہیں ہے، ہمارے نبی سے جو چیز ثابت ہے وہ دین کہلائے گی۔ اب کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ارے بھائی ہمارے نبی نے منع بھی تو نہیں کیا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارے نبی نے منع نہیں کیا، لیکن ہمارے نبی نے دین کو مکمل بیان کر دیا، مکمل بیان کر دیا۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے منع بھی تو نہیں کیا،
تو وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ اکرام سے زیادہ وہ دیندار ہیں، صحابہ اکرام سے زیادہ وہ عاشق رسول ہیں، جو چیز صحابہ اکرام کو پتہ نہیں لگ پائی وہ آج کل کے لوگوں کو پتہ چل گئی ہے۔ اور یہ چیز ایسی ہے، یہ جو چیز ہم بولتے ہیں نا کہ بھئی حضور نے منع بھی تو نہیں کیا، صحابہ نے منع بھی تو نہیں کیا، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے اسلام کو خراب کرنے والوں کو موقع ملتا ہے، دشمنان اسلام کو موقع ملتا ہے، اور وہ چیزیں اسلام میں پیش کرتے چلے آ رہے ہیں جس سے اصل اور نقل کی پہچان ختم ہو گئی ہے۔ آج ہر آدمی ایک نئی چیز دین میں داخل کر دیتا ہے اور یہ کہنے لگتا ہے کہ بھئی حضور نے منع بھی تو نہیں کیا۔ اگر یہ چیز کہہ کے کہ حضور نے منع بھی تو نہیں کیا، ہر نئی چیز تو کل کو کوئی کچھ کہے گا، کل کو کوئی اور نماز بتائے گا، کل کو کوئی اور نماز بتائے گا، اور ہر آدمی یہ دلیل دے گا کہ حضور نے منع بھی تو نہیں کیا۔ دین وہی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، اور 1400 سال پہلے دین مکمل ہو چکا ہے۔ اسی لیے امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی۔ ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، ایک موبائل بھی لیتے ہیں تو کمپنی کا لیتے ہیں، دکان والا ہمیں دینے لگے سستا اور نئی کمپنی کا، ہم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں۔ کیوں؟ ارے بھائی کیا پتہ اس کا یار یہ صحیح ہوا بھی نہیں ہوا۔ تو جب آخرت دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم ہر چیز کو، نئی چیزوں کو، اور جو صحابہ نے بھی نہیں کیا، حضور نے بھی نہیں کیا، اس کو یہ کہہ کے فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں بھائی حضور نے منع بھی تو نہیں کیا۔ میرے عزیز بھائیوں، صحابہ سے بڑے ہم عاشق نہیں ہو سکتے۔ صحابہ جتنے دین کے شوقین تھے، ہم اتنے بڑے شوقین نہیں ہو سکتے۔ تو اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ عاشورہ کے دن جو یہ نمازیں چل رہی ہیں کہ عاشورہ کی 10 محرم کے دن یہ نمازیں وہ نمازیں، اس نمازوں کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بالکل من گھڑت نمازیں ہیں اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسی نمازوں سے بچا جائے، اور اگر آپ اس کو یہ سمجھ کے پڑھیں کہ یہ دینداری ہے، 10 محرم کے دن یہ نماز پڑھنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، یاد رکھیے گا تو یہ بدعت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، کیونکہ آپ نے ایک نئی چیز کو داخل کر دیا، آپ نے ایک نئی نماز کو بنا دیا۔ تو عاشورہ کے دن 10 محرم کے دن جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے ثابت۔ امام بخاری، امام مسلم، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، 10 حدیث کی کتابیں میں نے دیکھی، مجھے ایسی کوئی نماز نظر نہیں آئی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی ایسی نماز بیان نہیں کی جو 10 محرم کو پڑھی جاتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی میں نے پڑھی، کہیں ایسا نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نماز پڑھی ہو۔ یہ نماز جتنے بھی چینل والے ڈال رہے ہیں 10 محرم کو پڑھی جانے والی، تو بھائی یہ کسی حدیث کا حوالہ پیش کریں، ورنہ خدا کے واسطے نماز کو کھیل مت بناؤ، نماز کو نماز بنی رہنے دو۔ اور یہ غلط جو چیزیں چل رہی ہیں، خدا کے واسطے آپ ان سے بچیں، خدا کے واسطے آپ ان سے بچیں۔ اس کے لیے کچھ شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔